حضرت آدم کی یعنی انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، سب سے پہلے جو نوع بشر کے جو پہلے مخلوق جو ہے آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی۔ اے خدا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا آپ نے ہم کو بتایا، جتنا آپ نے ہم کو علم دیا ہے۔ اس نے انکار کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ انبیاء کرام کی جو ہے ایک سیرت کا ایک سلسلہ ہے، جس میں ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام انبیاء کرام کا جو ہے مختصر احوال آپ کے سامنے اور مستند احوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کہ جس سے آپ کو تمام انبیاء کرام کی جو ہے تقریباً جو اہم اور جو مختصر اور جامع جو پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اور آج سے اللہ کے حکم سے آغاز کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، جن کو ابو البشر یعنی انسانیت کے والد بھی کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ اب نسل انسانی کے جو جد ہیں اور سب انسانوں کے جو مورث اعلیٰ ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی آبادی کا سلسلہ ہے، چاہے شمال سے آپ دیکھیں، مشرق، شمال سے جنوب، اور اسی طریقے سے یعنی مشرق سے مغرب، ہر طرف دیکھیں جتنا بھی آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، تو یہ سب جو ہیں یہ آپ علیہ السلام، آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، اور اس لیے آدم علیہ السلام کو بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خلافت کا تاج رکھا، اور آپ ہی کے ذریعے جو سب سے پہلے جو انسان کو دنیاوی زندگی کے طور پر جو ہے طور طریقے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی جو فلاحی کی جو رہنمائی کی گئی، اس کی جو کامیابی کی جو رہنمائی کی گئی ہے انسان کی، حضرت انسان کی، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اور پھر بعض اہل تاریخ نے جو ہے ان کے جو زمانہ ہے اس کے اندازہ جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ان کا جو زمانہ ہے وہ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے کا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اور قرآن کریم میں تقریباً 25 آیتوں میں جو ہے 25 مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے، اور اس کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو چند ایک صورتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، اور سورہ اعراف ہے، اور سورہ اسراء ہے، سورہ کہف ہے، مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ یاسین ہے۔ یہ تمام صورتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور ہر جو صورت کے اندر مختلف طریقے سے مختلف انداز گفتگو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، جس میں بلاغت اور فصاحت بھری ہوئی ہے، اور جس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر جو ہے صورت میں آپ دیکھیں گے تو ایک نیا انداز آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیان جو ہے وہ ملے گا۔ بہرحال قرآن کریم کی جو سب سے پہلی صورت ہے سورہ بقرہ، اس میں آپ کا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ منقول ہے، اور اس کے بعد جو دوسری مذکورہ جو ہے صورتیں میں نے آپ کے سامنے آپ سے ذکر کی، ان کے اندر بھی اس کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ بہرحال تخلیق کائنات کا جو سلسلہ ہوا ہے اور جو کائنات کو بنایا گیا ہے، اس سلسلے میں آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ مختلف پہلوؤں سے بڑی اہمیت اور عظمت رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو، جو حضرت آدم علیہ السلام اور انسان سے جو ہے پہلے وجود میں آ چکے تھے اور پیدا کیے جا چکے تھے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اگر میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا آپ کے رب نے، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے کہا فرشتوں سے، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو یعنی فرشتوں نے اس وقت فوراً اعتراض کیا، یا اللہ اگر آپ اس تخلیق کو، اس مخلوق کو بنانا چاہ رہے ہیں تو یا اللہ اگر آپ کس کا مقصد عبادت کرنا ہے تو یا اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تو آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں، اور یہ جو مخلوق ہے یہ تو زمین کے اندر فساد مچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، آگے کیا فرمایا دیکھیں ذرا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس کی جو ضرورت ہے اس مخلوق کی اور اس کی جو مصلحت ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے. یعنی یہ آپ بتا رہے ہیں، جو ریزن بتا رہے ہیں کہ آپ اگر اس سے عبادت لینا چاہتے ہیں تو عبادت تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر عبادت کے علاوہ اس نئی مخلوق سے ایک اور کام بھی لیا جائے گا، اور وہ ہے خلافت الہی کا کام لیا جائے گا. اور اس کے لیے جو ہے جن قوتوں اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یعنی فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہیں، لہٰذا اس مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھیں گے آپ کہ سورہ حج کے اندر بیان فرمایا حضرت آدم کی یعنی انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، سب سے پہلے جو نوع بشر کے جو پہلے مخلوق جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سنے ہوئے گارے سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا. اور پھر جب وہ خشک ہوا، جب وہ گارا خشک ہوا اور خوش ہو کر پک کر کھن کھن بجنے لگا اور مختلف مدارج سے گزرنے کے بعد اس قابل ہوا کہ اس کے اندر زندگی کی لہر جو ہے اس کو دوڑایا جائے، تو پھر اس میں اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ایسی روح پھونکی کہ جس میں اللہ کی اعلیٰ صفات، علم و تدبر کا جو ہے جو یہ سارا چیزیں یہ موجود تھیں، جو اپنی فطرت میں ذات خداوندی سے قریبی تعلق رکھنے والی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی آیت جو ہے سورت ہے سورہ حج میں بھی اس کو تذکرہ فرمایا. وہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھ لیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا اور انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا. میں نے آپ سامنے ابھی ایک آیت پڑھی تھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی اور ان کو وجود میں لایا گیا اور یہ ساری جو اعلیٰ صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر منتقل فرما دی، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے کائنات کی جو تمام اشیاء ہیں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے اور ان کی صفات اور ان کی خصوصیات، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. پھر جن سے جو ہے مقصد یہ تھا تاکہ خلافت ارضی یعنی زمین کے اوپر اللہ کا جو نام ہے، اللہ کی حکومت جو ہے وہ خلافت جو اس کو قائم کیا جائے اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اس فرض کو اچھے طریقے سے نبھایا جا سکے. اس کے بعد جب تخلیق انسانی تکمیل ہو چکی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی بڑائی کو دکھانے کے لیے کائنات کی ان اشیاء کو پہلے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد ان سے کیا فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم منصب خلافت کے جو ہے فرائض ادا کر سکتے ہو، جیسا کہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تو موجود ہیں، تو پھر آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام بتائے تھے، ان کی خصوصیات، ان کی صفات بیان فرمائی تھی، وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی فرشتوں کے سامنے، اور ان سے کہا گیا کہ تم ان چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات کو ہمارے سامنے بیان کرو. تو فرشتوں میں یہ صلاحیت چونکہ نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ ادب سے عرض کیا کہ اے خدا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا آپ نے ہم کو بتایا، جتنا آپ نے ہم کو علم دیا ہے. بے شک اصل جاننے والا اور باریکیوں کو سمجھنے والے تو آپ ہی ہیں. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا حکم دیا کہ تم ان چیزوں کے نام اور ان کے جو ہے خواص اور تاثیرات جو ہیں وہ ان فرشتوں کو بتاؤ. تو پھر آدم علیہ السلام نے اس سارے نام تمام اشیاء کے اور ان کی صفات اور ان کی خصوصیات فر کر کے فوراً ان کے سامنے بیان فرما دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں اور جو ڈھکی چھپی چیزیں ہیں ان کو میں خوب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اس سے بھی میں اچھی طریقے سے واقف ہوں. یہ تمام جو یہ میں نے آپ کے سامنے بات ذکر کی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ہے سورہ اعراف کے اندر جو ہے ان آیتوں کو تذکرہ فرمایا، اور سورہ حج کے اندر اس تمام جو واقعہ ہے اس کو تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس حکم پر جب فرشتوں نے سب چیزوں کو دیکھ لیا کہ حضرت آدم جو ہیں وہ ہم سے اشرف ہیں،
ہم سے جو ہے عظمت میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اور آدم علیہ السلام کی برتری ان پر واضح ہو گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا استحقاق منصب خلافت جب واضح ہو گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ اب آپ ان کے سامنے تعظیمی سجدہ کریں, تعظیم و احترام کے طور پر آپ ان کے سامنے جھک جائیں. تو لہذا فرشتے تو جیسے ہی اللہ نے حکم دیا تو حکم خداوندی کی تعمیل میں فوراً جھک گئے, اور صرف ایک شخص کے, صرف ایک مخلوق کے جو کہ شیطان ہے, اس نے انکار کیا, نہیں جھکا اور اس نے غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین, اس نے انکار کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا, اور اس نے سجدہ نہیں کیا. تو پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ ہوا, اور شیطان جو ہے یہ فرشتوں کے گروہ میں سے نہیں تھا, اصل میں یہ تو جن تھا, اور جن کی جو تخلیق ہے وہ تو آگ سے کی گئی ہے. لیکن جب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو شیطان کو بھی اس میں حکم میں شامل کیا گیا. وہ اس لیے فرشتوں کے ساتھ گروہ میں شامل کیا گیا کہ یہ جو ہے یہ عبادت بہت کیا کرتا تھا, اور چونکہ فرشتوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی عبادت کے لیے ہے, وہ عبادت کے علاوہ کچھ کام کرتے ہی نہیں ہیں. جو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں, اور فرشتوں ہی کی طرح اس نے بھی اس قدر عبادت کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس میں شامل کر کے اور مجموعی طور پر حکم فرمایا کہ سارے سجدہ کرو. تو اس میں جو ہے اس شیطان نے جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اچھا, اس لیے جو ہے پھر آگے اس نے جو ہے ایک عذر بیان فرمایا, اور اللہ کے سامنے اس نے جو ہے مناظرہ اور بحث کرنا شروع کر دی, بجائے اس کے کہ یا اللہ میں نے آپ کا حکم نہیں مانا, آپ مجھے معاف فرما دے. وہ اللہ کے سامنے جو ہے دلیلیں دینا جو ہے شروع ہو گیا, مناظرہ کرنا شروع ہو گیا کہ اللہ جو ہے آپ نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا ہے, اور آگ کی خلقت کیا ہے؟ اونچا اٹھنا, بلند ہونا, اور مٹی پست رہنا. تو میرا جو مادہ تخلیق ہے, جس سے آپ نے جس مادے سے آپ نے مجھ کو بنایا ہے, وہ تو اس مادے سے جو کہ آدم کو جس سے آپ نے بنایا ہے اس سے تو بہت بہتر ہے. تو لہٰذا میں ایک بہتر چیز, ادنا چیز کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے, تو لہٰذا میں کیسے جھک سکتا ہوں. تو ابلیس نے جو ہے یہی ٹھوکر کھائی, اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس نے جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ عبودیت کسے کہتے ہیں. عبودیت کہتے ہیں خود کو جھکانا, خود کو مٹانا, اپنے اندر عاجزی اور تواضع پیدا کرنا. اور یہ تمام صفات اگر آپ دیکھیں تو مٹی کے اندر ہوتی ہیں. مٹی کیا ہے؟ پڑی رہتی ہے, اور اس کا جو اصل وصف کیا ہے؟ وہ نیچے رہنا, بلند ہونا نہیں. اس کی اصل اور جو ہے اس کی جو ہے مادے کے اندر اس کی خاصیت کیا ہے؟ نیچے رہنا, جھکنا. جبکہ آگ کی کیا ہے؟ اونچا اٹھنا, بلند ہونا. تو اصل تو جو ہے عبودیت کے اندر وہ تواضع ہے, جھکنا ہے. اور عبودیت کا جو اصل خاصہ جو ہے وہ اس مٹی کے اندر ہی پایا جاتا ہے. لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہ آئی, بلکہ اس نے اس چیز کو غور سے نہیں کیا, بلکہ اس نے ڈائریکٹ غرور کیا اور یہ کہا کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں, لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہٰذا تو اب انکار کر چکا ہے میرے حکم کا, نافرمان ہو چکا ہے, تو لہٰذا تو جنت سے نکل جا. یہاں تجھے اکڑنے اور تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, لہٰذا ذلیل و کمینہ ہو کر بارگاہ رب العزت سے یہاں سے نکل جا. اور جنت میں جو ہے ظاہر بات ہے, جنت میں تو صرف وہی مخلوق رہ سکتی ہے کہ جو منکسر المزاج ہو, جو مسکین ہو, اور جو خدا کی پوری اطاعت گزار ہو, فرما بردار ہو. جنت میں نافرمان کا تو کوئی کام ہی نہیں, کوئی جگہ نہیں ہے, لہٰذا اس کو دھتکار کر وہاں سے بھگا دیا گیا. اور پھر شیطان نے کیا کہا, میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تذکرہ فرمایا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر پڑھ رہا ہوں میں, 12 سے 18 تک کا جو آیات ہیں, اس کے اندر تمام تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر فرمایا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس بات نے روکا جبکہ میں نے تجھے سجدے کا حکم دے دیا. تو پھر شیطان کیا کہہ رہا ہے, قال انا خیر منہ خلقتنی من نار, اے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین, اور آپ نے آدم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور انکار کر بیٹھا اور اپنی دلائل اور مناظرہ اور بحث کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا, قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا ای فی الجنہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یہ غرور ہے
تو جنت سے تو ادھر جا، تو اس لائق نہیں ہے کہ یہاں تکبر کر، بس تو نکل باہر ہو، اور ذلیل ہے تو لہٰذا جب یہ باتیں ہوئی تو پھر شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا اے خدا، تو نے جب مجھے دھتکار دیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اور اپنی جنت سے نکال دیا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے میں اولاد آدم کی طاق میں جو ہے رہوں گا اور ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کروں گا۔ آپ مجھے جو ہے یوم یبعثون یعنی قیامت تک کے دن کی مجھے مہلت عطا فرما دیجئے، اور پھر دیکھیے گا آپ میں ان کو کیسے بہکاتا ہوں، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور اس اولاد آدم کو ضرور گمراہ کروں گا، ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تو ان میں جو ہے اولاد آدم میں دیکھے گا کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ آپ کے شکر گزار اور آپ کے فرما بردار نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان سے کہ جو چاہے تو کر، اور جنت سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد آدم میں جو تیری اطاعت کرے گا، تیری جو بات مانے گا، ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ اور شیطان کا یہ مہلت مانگنا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اہل حق اور اہل باطل جو دو جماعتوں میں ان کا تقسیم ہو جانا، اور پھر اہل حق کا جو ہے اللہ کے انعام و اکرام سے متمتع ہونا اور جنت کا حقدار ہونا، اور اہل باطل کا اس ناراضگی کا مستحق ہونا اور انعام و جو ہے اور دوزخ میں داخل کیا جانا، یہ سب تقدیر الہی میں طے شدہ باتیں تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ باقی ان باتوں کا جو صدور و ظہور ہے وہ مذکورہ بالا جو صورتیں ہیں انہی سے ہو۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو شیطان جو ہے یہ ہمارا ازلی دشمن ہے اور ابدی دشمن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ہمیشہ ہی سے شروع ہی سے ہم سے دشمنی کرتا ہوا ہے، اور آخر میں بھی دشمنی کر کے ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا مختصر میں نے آپ کے سامنے ایک ابتدائی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی، اور اس کا جو احوال ہے میں نے کہا آپ سے کہ یہ مکمل طور پر جو ہے یہ سورہ اعراف کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اس کی اگلی آیت بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ یہاں تک ہم پڑھ چکے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جاؤ تجھے مہلت دے دی میں نے۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم عن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال فاخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو چاہے کر، یہاں سے تو ذلیل اور مردود ہو کر نکل، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انسانوں میں سے جو تیری فرمانبرداری کرے گا اور جو تیرے راستے پہ چلے گا تو میں ان سے اور تجھ سے جو ہے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مردود شیطان سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداروں میں شامل فرمائے۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے رکھیں گے کہ کس طریقے سے پھر آدم علیہ السلام سے اس نے لغزش کروائی اور کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا، میں آپ سے بیان کرتا ہوں اگلی نشست کے اندر۔